إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة،
ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نکاح انسانی زندگی کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے، اور صاحب استطاعت پر یہ رستہ اختیار کرنا پاک دامنی کے لیے، انسانی نسل کی افزائش کے لیے از بس ضروری بھی ہے۔ بہترین کام وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہو۔ دنیا بھر میں شادیاں ہوتی ہیں اور یہ قیامت تک سلسلہ قائم رہے گا۔ ہر مذہب کے ماننے والے اپنی اپنی ترجیحات یا رجحانات کے مطابق شادی کرتے ہیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں، بحمد اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطاع و مقتدا مانتے ہیں۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس یقین اور ایمان کے ساتھ کہ آپ کے بعد ہمیں کسی اور رہنما کی، کسی اور راہبر اور مرشد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دین مکمل ہمیں سونپ کے گئے ہیں، امت کو سمجھا کے گئے ہیں، اور کوئی ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں مخفی رکھا گیا ہو۔ انسانوں کو زندگی کے کسی مرحلے پر جس مسئلے کی کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہو اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسئلہ بیان نہ کیا ہو، ایک بھی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ نکاح ایک اہم ترین کام ہے، یہ انسانی زندگی کی افزائش کا فی زمانہ ہمارے پاس واحد ذریعہ ہے۔ جوان آدمی مرد و خواتین کے لیے شرم و حیا کے تحفظ کا ہمارے پاس آخری رستہ ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع کو تشنا چھوڑ دیا ہو؟ ہر چیز بڑی صراحت کے ساتھ بیان کی۔ اس عنوان پہ بہت ساری باتیں گزشتہ 3-4 خطبات میں احباب کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ چند باتیں انشاءاللہ احباب کی خدمت میں گوش گزار کروں گا، امید رکھتا ہوں کہ توجہ کے ساتھ سنیں گے اور انشاءاللہ اسے اپنے دل و دماغ میں جگہ بھی دیں گے، اور اللہ ہمیں توفیق دے تو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی اولادوں کے یا خود اپنے نکاحوں کا اہتمام بھی کریں گے۔ گزشتہ خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ نکاح کے لیے ولی کی شرط بچی کے ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح ممکن نہیں ہے۔ 2 عادل گواہوں کا ہونا بھی لازم ہے۔ اس کے ساتھ ایک تیسری چیز ہے حق مہر کا تقرر یا تعین، اور یہ بات سمجھنی چاہیے ہمیں، حق مہر فرض ہے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، مقرر ہوگا تو ادا کیا جائے گا، اس کی ادائیگی فرض قرار دی گئی ہے۔
اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں جن عورتوں سے تم خلوت اختیار کر لو پھر انہیں ان کا حق مہر ادا کرو، فریضتاً، اس کی ادائیگی فرض ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ حق مہر کا تقرر بھی فرض ہے، وقت نکاح سے پہلے بھی فریقین آپس میں اسے طے کر سکتے ہیں، نکاح کے وقت بھی اس کا تعین ہو سکتا ہے، اور میاں بیوی نکاح ہونے کے بعد بھی رضا کے ساتھ اس کا تعین کر سکتے ہیں۔ شریعت نے یہ حق تو دیا ہے، اب کرنا ہے، تب کرنا ہے، یا اس کے بعد کرنا ہے، لیکن بغیر حق مہر کے اسلام میں نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سمجھیے یہ بات، حق مہر لازم ہے، لیکن کون سا حق مہر لازم ہے؟ ہمارے ہاں رشتے کی تلاش سے لے کر بچے کی ولادت تک بیشتر کام برادری کے رسم و رواج اور علاقے کے رجحانات کے مطابق ہوتے ہیں۔ اولاً تو اتنا ذوق اور شعور ہے نہیں کہ ایسے مسائل میں کبھی مولوی سے مسئلہ پوچھیں۔ کبھی نہیں ہم سے کسی نے پوچھا کہ بچی کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں، شریعت کا معیار کیا ہے۔ کبھی ہم سے کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ بیٹے کا نکاح کرنا ہے، مسنون طریقہ کیا ہے۔ وہ 2-3-4 مسئلے ہیں ہمارے، رفع الیدین ہے، آمین ہے، پاؤں تھوڑے کھولنے ہیں کہ زیادہ کھولنے ہیں۔ ہمارا سارا دین ان 3-4 مسائل کے گرد گھومتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد شادیاں کیں، خود سے بھی کیں، اپنی صاحبزادیوں کے نکاح بھی فرمائے۔ حق مہر کا تعین کرتے ہوئے برادری کے رسم و رواج یا آپس کی ذاتی ترجیحات کو معیار نہیں بنایا جاتا۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا کوئی عدد یا مقدار معین نہیں کی۔ ہمارے ہاں اب چونکہ ہم ڈیجیٹل لائف میں شامل ہو گئے ہیں، زندگی کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہے، تھوڑا سا ہم ترقی کر گئے ہیں، تو 500 1000 عام طور پہ یہ ہے، اور اس میں بھی بیشتر خاندانوں میں رواج یہ ہے کہ وہ دے دو اور جا کے بچی کا ہاتھ لگوا کے واپس لے اور واپس لوٹا دو۔ اچھا، اس سے پہلے خود میں اپنی ہوش میں شرعی ایک اصطلاح چلتی، اب بھی چلتی، حق مہر کتنا ہے جی؟ شرعی۔ مووی کیمرے کتنے آئے ہیں؟ جتنے ہم نے چاہے۔ گاڑیوں پہ پھول کتنے ہزاروں کے لگائے ہیں؟ جتنے ہم نے چاہے۔ شادی والے گھر پہ لائٹنگ کتنے ہزار کی ہوئی ہے؟ وہ ہماری اپنی مرضی تھی۔ دلہا صاحب کون سے بیوٹی پارلر سے جا کے پالش ہو کے آئے؟ نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ۔ بیٹی کے میک اپ پہ کتنے گھنٹے اور کتنے ہزار لگے؟ اس تیاری کے نتیجے میں نمازیں کتنی برباد ہوئیں؟ کتنے گھنٹے مسلسل ایک مومن جو مولوی سے شرعی حق مہر کی ڈیمانڈ کرتا ہے وہ بے وضو رہا کہ میرا میک اپ خراب نہ ہو جائے۔ اذانیں ہوئیں، جماعتیں ہوئیں، صرف اس وجہ سے نماز کے لیے نہ جا سکا کہ وضو کروں گا تو میک اپ بہہ جائے گا۔ اب یہ خاندان مولوی سے یا نکاح خاں سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ حق مہر شرعی باندھ دے، اور پھر اس پہ باقاعدہ جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، نزاع ہوتا ہے، مثالیں دی جاتی ہیں۔ ہماری برادری میں تو زیور کبھی حق مہر نہیں باندھا گیا۔ ہمارے خاندان میں تو یہ رواج نہیں ہے کہ 2-4 لاکھ حق مہر ہو۔ بھئی آپ کا رواج کیا ہے؟ 500 دیتے ہیں، لینا ہے تو لے لو، بہتر یہ ہے کہ ہاتھ لگوا کے واپس کر دو۔ اور اس کا نام کیا رکھا؟
شرعی، لائٹنگ غیر شرعی، میک اپ غیر شرعی، برات کے نام پہ جانے والا جلوس غیر شرعی، کھانوں کے نام پہ، ضیافت کے نام پہ کیا جانے والا اہتمام غیر شرعی، کسی چیز میں شریعت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اور اب یہاں آ کے جہاں شریعت نے جس عمل کو فرض قرار دیا ہے اس کو ہم نے مذاق بنایا، اسے شرعی کی اصطلاح کے ساتھ۔ حق مہر شرعی کتنا ہے؟ صحیح البخاری میں حدیث ہے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انی زوجت امرأۃ علی وزن نواۃ من ذہب، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کے عوض میں نے نکاح کیا ہے۔ کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا ہو، اس کے عوض میں نے نکاح کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر تصدیق ثبت کی، بالکل ٹھیک کیا۔ سیدنا عمر بن خطاب، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے یہ روایت موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے 12 اوقیہ کے عوض، 12.5 کا بھی چاندی کا ایک مقدار یا وزن ہے اوقیہ۔ اس زمانے کے سکہ میں 500 درہم اس کی مالیت بنتی، اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حبشہ میں گئیں ہجرت کر کے، شادی شدہ تھیں، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، ابو سفیان تب غیر مسلم تھے، سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کی بہن ہے بڑی، ہجرت کر کے حبشہ میں پہنچی، وہاں ان کے خاوند فوت ہو گئے۔ اسمہا نجاشی والی حبشہ، اس نے ان بی بی کا، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا، اور سیدنا شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ انہیں رسول اللہ کی خدمت میں واپس روانہ کیا 4000 درہم کے عوض۔ بات سمجھیے، کھجور کی گٹھلی، اس کی مقدار کا سونا، یہ بھی ٹھیک ہے، 12 یا 12.5 اوقیہ چاندی، یہ بھی ٹھیک ہے، 4000 درہم، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور صحیح البخاری میں ایک واقعہ ہے، ایک خاتون آئی، عرض کیا اللہ کے نبی میں اپنا آپ پہ پیش کرتی ہوں، آپ میرے ساتھ نکاح فرما لیں۔ آپ نے یوں ایک بار دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دلچسپی نہیں ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اللہ کے نبی اگر آپ کو حاجت نہیں ہے تو آپ میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیجیے۔ کتنا واللہ دین کتنا آسان ہے۔ چاہیے تھا نا کہ پہلے چچاؤں، ماموں، دیہات کے وڈیروں کو بھیجتے کہ اس بی بی کے پیچھے پتہ کرو اس کا خاندان کیسا ہے۔ اچھا، مسئلہ صرف خاندان کا نہیں ہے، برادری تو ساڈی بھی جاٹی ہے لیکن گوت بھی ساڈی ہوئے، جٹ بھی ہو اور گوت بھی وہی ہو جو ہماری ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ کہتا ہے اللہ کے نبی یار آپ کو رغبت نہیں ہے تو میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیں۔ فرمایا ٹھیک ہے جی، آپ کا اس کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں۔ کیا تیرے پاس نکاح کے لیے؟ کوئی مال و اسباب، کوئی مہر کے لیے کوئی چیز ہے؟ حضرت میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اب جس کے پاس حق مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے مربع کتنے ہوں گے؟ شادیوں کا معیار کیا ہے؟ بگا دیتے۔ اب بے وقوف تیرے پاس ہے کیا جو بی بی کا ہاتھ مانگتا ہے؟ اسے رکھے گا کہاں لے جا کے؟ تیرے پاس چھت نہیں ہے، تیرے پاس برتن نہیں ہے، اچھا کچن نہیں ہے ہماری بیٹی کے معیار کا، ہاں اسے کہاں رکھے گا لے جا کے؟ فرمایا کو کپڑا لے آؤ۔ حضور میرے پاس کپڑا بھی نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس نے کہا اللہ کے نبی یہ ایک چادر ہے،
اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، آدھی اسے دے دیتا ہوں، آدھی خود رکھ لیتا ہوں۔ فرمایا نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی۔ اور کچھ ہے، کوئی لوہے کا چھلا، انگوٹھی ہے لوہے کی، اللہ کے نبی یہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا حل معک من القرآن شیء، اور کوئی علم جانتے ہو، پڑھا ہوا ہے کچھ؟ قرآن مجید ہے تیرے پاس؟ اللہ کے نبی ہاں قرآن مجید کی یہ صورتیں مجھے آتی ہیں۔ فرمایا جاؤ وہ صورتیں بیوی کو یاد کروا دینا، میں نے تیرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ ہم نے دیکھا، اپنی زندگی میں دیکھا، مولانا عائش محمد ماموں کانجن والے زندہ ہیں لیکن بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت عطا کرے۔ ان کے داماد وہ فوت ہو گئے ہیں، مولانا اصغر ان کا نام تھا، پڑھتے تھے ابھی مدرسہ میں، تو بات چلی شادی کی، تو بابا جی کہنے لگے کہ ٹھیک ہے اصغر کے ساتھ شادی کرتے ہیں، حق مہر کیا ہوگا جی؟ انہوں نے کہا جی حق مہر یہ ہوگا کہ یہ بخاری شریف تک تعلیم مکمل کرے گا، درمیان میں چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ اگر 10-15 وہ جائیداد والا آدمی تھا، اپنا رقبہ بھی تھا اس کا، لگوا لی ہوتی حق مہر میں ساری جائیداد نام، اور وہ چھوڑ کے چلا جاتا، موت اسے پھر بھی آ جاتی، اب بھی آ گئی، لیکن علم ادھورا رہتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرآن مجید آتا ہے، حضور فلاں فلاں صورتیں آتی ہیں، فرمایا جاؤ میں نے ان صورتوں کے عوض اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیا، اسے یاد کروا دینا۔ سو یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں، حق مہر کا تقرر لازم ہے، فرض ہے، لیکن اس کی مقدار معین نہیں ہے، باہمی رضامندی سے۔ اچھا ہمارے سامنے تو رضامندی آتی ہے نا، مولوی کے سامنے تو رضامندی پیش کی جاتی، 10,000 بھجوا دیا، لکھو جی 10,000، بچی کا باپ بیچارہ نگاہیں جھکا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، مجبور ہوں، نہیں لکھوں گا یہ شور کریں گے، میری عزت کی دھجیاں اڑائیں گے، ضد کروں گا تو گھر جا کے میری بیٹی کو تنگ کریں گے۔ دے دیا اور وہاں گئے اور ہاتھ لگوایا اور لا کے واپس کر دیا، یہ دونوں طریقے ٹھیک۔ پھر کہتے ہیں حضرت خیر و برکت کی دعا فرماؤ، اور میرے بھائیوں بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ لو، یہ خیر و برکت کچھ جن سے بازار نہیں ہے جو آپ روپے پیسے سے خرید لیں گے۔ اگر یہ آپ کو پیسے سے ملتی ہوتی تو مولوی سے اس کے لیے دعا کبھی نہ کرواتے آپ۔ یہ آسمان سے آتی ہے اور ان کے لیے آتی ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام خیر اور برکت وہاں اتارتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں۔ رشتے کی تلاش سے لے کر حق مہر کے تعین تک اور نکاح کی تکمیل تک سارے کام آپ نے اپنے رسم و رواج کے مطابق کیے، اور اب مولوی کی دعاؤں کے نتیجے میں آپ چاہتے ہیں کہ برکتیں آ جائیں۔ برکتیں یوں نہیں آیا کرتی۔ آپ نے کیا کیا حصول برکت کے لیے؟ بچے کے رشتے کی تلاش میں معیار شریعت تھی، بیٹی کے لیے بر ڈھونڈتے ہوئے معیار شریعت تھی، نکاح کا یا انگیجمنٹ کا طریقہ سارا شرعی تھا، حق مہر شریعت کے تقاضوں کے مطابق تھا، برات کا آنا، انہیں ویلکم کرنا اور نکاح کا اہتمام یہ شریعت کے مطابق تھا۔ جتنی اللہ نے تجھے طاقت دی عمل کی اس قدر تو شریعت کے مطابق کرتا تو پھر تجھے حق تھا کہ عرش والے یہ میری طاقت کے مطابق تھا، میں کر گزرا ہوں، اب اس میرے عمل کو خیر و برکت کا مرکز بنا دے۔ سارا کچھ اپنی مرضی سے کیا۔ اللہ کی رضا کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ اسے ڈھونڈا ہی نہیں، اس کے لیے کبھی کوئی جستجو کی نہیں، اور آخر میں مولوی صاحب ذرا لمبی سی دعا کرو یہاں سے لے کر پتوں کی تک تاکہ برکتیں آ جائیں، یوں برکتیں نہیں آیا کرتی۔ حق مہر کے تقرر میں شریعت کے ان احکامات کو ملحوظ رکھو۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، اور یاد رکھو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا
فلا تاخذوا منہ شیئا، ایک خزانہ بھی اگر تم نے حق مہر میں دیا ہے تو اسے واپس لینے کا تم حق نہیں رکھتے۔ خزانہ، ایک لوہے کا چھلا بھی ہو سکتا ہے، قرآن مجید کی چند صورتیں بھی ہو سکتی ہیں، کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے، سونے کی ایک ڈلی زیور بھی ہو سکتا ہے، 500 درہم، 4000 درہم سرور کونین کے مہر، اور قرآن کہتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ایک خزانہ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی عدد اس میں معین نہیں ہے۔ ہاں البتہ اہل علم کے ہاں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا لوگوں سنو، اگر حق مہر زیادہ باندھنا یہ عزت کی علامت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عزت سے کبھی محروم نہ رہتے۔ بات سمجھ لیجیے اچھی طرح، اگر حق مہر زیادہ باندھنا یہ عزت کی دلیل ہوتی تو اللہ کے نبی اس عزت کو کبھی چھوڑتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹیوں کے 500 درہم 12 اوقیے باندھے، ہر ایک کا اتنا اتنا ہی باندھا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ امت کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ نکاح میں آسانیوں کے راستے اختیار کرو۔ ہاں البتہ یہ بات سمجھ لو، شادی کی بکنگ پہ 6 لاکھ لگانے والا اور گاڑیوں کا ایک پورا بیڑا لے کے آنے والا وہ کہے کہ حق مہر 5000 باندھنا ہے تو پھر اسے ڈوب کے مرنا چاہیے۔ آسانی اختیار کرو۔ ایک گاڑی تھی، 6 بندے تھے، کوئی لمبا چوڑا خرچ نہیں ہے۔ ولیمے پہ دوست احباب کو، میں ابھی عرض کرتا ہوں ولیمے کے احکامات کیا ہیں۔ ولیمے پہ دوست احباب کو دعوت دیں گے، خرچ کریں گے جو اللہ توفیق دے گا، نہ اسراف ہے نہ بخل ہے، نہ فضول خرچی ہے نہ کنجوسی ہے، اعتدال کے ساتھ درمیانہ راستہ اختیار کریں گے کہ اللہ کی ناراضگی بھی نہ ہو اور ذمہ داری بھی ادا ہو جائے۔ اگر یہ طریقہ اختیار کرو تو پھر حق مہر کم ہو تو بہتر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ امت کو یہی کہہ رہے ہیں، نکاح وہ بہتر ہیں جو آسان ہو، زیادہ ایک دوسرے پہ ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر بوجھ نہیں لادنا چاہیے۔ لیکن جو بندہ 15 لاکھ کے جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور جو کہانیاں جس کی ماں، بچے کی ماں آ کے بچے کے سسرال کو پہلے سے کہانیاں سناتی ہے کہ وہ جو فلاں ہماری دلہن آئی ہے بیاہ کے، وہ تو موٹر سائیکل لے کے آئی تھی، جو فلاں تھی وہ گاڑی لے کے آئی تھی، اور وہ فرنیچر اس قسم کا لے کے آئی تھی، وہ فریج اس ماڈل کی لے کے آئی تھی، جو 3-4 ہفتے پہلے سے وہ ان کے کانوں میں یہ پھونکے مار رہی ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ وہ آ کے کہیں مولوی صاحب حق مہر پھر شرعی باندھ ہو 500 روپیہ، کوئی شرعی نہیں ہے۔ ہاں اگر باقی معاملات میں آپ نے آسانی کا راستہ اختیار کیا تو حق مہر میں بھی آسانی کا راستہ اختیار کریں۔ ایک لوہے کے چھلے سے لے کر 4000 درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ٹکڑا، اور قرآن کہتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، ایک خزانہ بھی ہو سکتا ہے جہاں فریقین کا اتفاق ہو، بغیر کسی کو پریشرائز کیے، بغیر کسی کو فورس کیے، بغیر کسی کو ڈرائے دھمکائے، اتفاق کے ساتھ جہاں بھی اتفاق ہو جائے۔ اور یاد رکھو یہ ادا کرنے بھی فرض ہیں، معاف کروانے کا خامدوں کو حق۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اللہ قرآن میں کہتے ہیں دل کی خوشی کے ساتھ جو حق مہر مقرر کیا تھا گھر والیوں کو دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، تم نے دے دیا، اب اگر وہ راضی ہو کے بطیب خاطر چھوڑ دیں، کچھ سارا ہی چھوڑ دیں یا کچھ چھوڑ دیں، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اب تمہارے لیے جائز ہے، ساری عمر دینا ہی نہیں۔ وہ بیچاری مطالبہ نہیں کرتی، مانگوں گی تو گھر ٹوٹنے کا خطرہ ہے، والدین پیچھے سے اسے نصیحتیں کرتے ہیں جو چاہیے ہم دے دیں گے، اس سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ نکال دے اور تو کل طلاق کا داغ لگا کے ہمارے دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے۔ گھر اس لیے برباد ہوتے ہیں کہ ہم شریعت کا اتباع نہیں کرتے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اگر تم مسلمان ہو اور گھروں میں خیر و برکت چاہتے ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت کے طالب ہو،
صالح اولاد کی امید رکھتے ہو، تو یاد رکھو یہ ساری چیزیں آسمان سے اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور اس کے لیے اپنے گھروں کو شریعت کا مرکز بنانا ضروری ہے۔ کئی سال گزر گئے، پرواہ ہی نہیں ہے اس بات کی کہ بیوی کا حق مہر بھی ادا کرنا ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، خلوت اختیار کر چکے ہو، مجامعت مباشرت کی لذتیں تم ایک دوسرے سے کشید کر چکے ہو، اب اللہ نے تم پہ فرض کر دیا ہے حق مہر ادا کرو۔ کہتے ہیں اس پوزیشن میں نہیں ہے، ساری دنیا کے کام چل رہے ہوتے ہیں، بندہ پوزیشن میں ہوتا ہے، گاڑیوں کے ماڈل چینج ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی تو یہ واسطے ہی کر دیں۔ وہ اللہ کے بندے، ایک چیز ہے جو تو نفلی طور پہ کرتا ہے، ایک چیز ہے جو کرنا تجھ پہ فرض ہے، اور نماز فرض ترک کر کے کبھی نفل پڑھے جاتے ہوتے ہی نہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جماعت کھڑی ہے، آپ نفلوں میں ٹکرے مارتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ؟ فآتوہن اجورہن فریضہ، حق مہر ادا کرنا فرض ہے، نحلتن، دل کی خوشی کے ساتھ، دھمکیاں دے کے نہیں، اسے ڈرا کے نہیں، کہ اسے پتا ہو کہ اگر میں نے پکڑ لیا تو یہ گھر سے نکال دے گا یا مجھ پہ زندگی تنگ کرے گا۔ دے دیتا ہے، لیکن دیتا اس انداز سے ہے کہ وہ بیچاری لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، وہ واپس کرنے پر مجبور ہوتی ہے، اس سے ادائیگی نہیں ہوتی، اس سے فرض ادا۔ یہ اللہ کی شریعت ہے، اور شریعت پہ عمل کریں دل کی رغبت کے ساتھ۔ یہ اس کا ہے، اسے دے دیا، تیرا ہے ہی نہیں، تو نے طے کیا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کی ادائیگی تجھ پہ فرض کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، عبد الرحمن شادی کی ہے جی، اللہ کے نبی کتنا حق مہر ہے جی؟ اتنا ہے جی، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کے عوض میں نے شادی کی ہے۔ فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری کا ہی کرو۔ ہمارے یہاں بھی بڑا مسئلہ ہے، شریعت ہم سمجھتے دو تین چیزوں کو، حق مہر شرعی باندھ لیا، 500 2000 3000، 2000 مولوی صاحب کو دے دیا اور شریعت ساری پوری ہو گئی، بس اب ایک چیز باقی رہ گئی، لمبی ساری دعا کرو، اور مولوی بھی ماشاءاللہ جوں خطبہ پڑھتا ہے، نکاح کا جوں خطبہ پڑھتا ہے، وہ 20 منٹ لگاتا ہے، جتنا لمبا خطبہ پڑے گا اتنے زیادہ پیسے ملیں گے، اور قوم بھی 15-20 کیمرے لے کے فلم بن رہی ہوتی ہے۔ یہ شریعت ہے، سبحان اللہ۔ ایجاب قبول 3 بار ہوتا ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی مولوی صاحب کیا ہے 3 بار کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی آپ 7 بار کر لیں، مجھے کیا مسئلہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر 1 بار ہی کروایا ہے، میں 3 بار کا رد نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، بعض شریعت کے بعض مسائل میں تکرار ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک صحیح حدیث میرے علم میں کم از کم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کروایا ہو۔ ایجاب قبول، بھائی فلاں کی بیٹی اتنا حق مہر ہے، تو نے قبول کی، وہ صراحت کے ساتھ کہہ دے میں نے قبول کی، نکاح ہو گیا۔ النکاح ینعقد بإجاب وقبول، یہ فقہ حنفی کی عبارت آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، ہدایہ میں ہے، ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح منعقد ہو گیا، گواہ موجود تھے، حق مہر کا تعین ہو گیا یا بعد میں ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، کروایا، دعا دی، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ اب مسئلہ ہے ولیمے کا، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف سے فرمایا اولم ولو بشاتن، بخاری شریف میں، چاہے ایک بکری صحیح، ولیمہ کرو ضرور۔ بکری اس معاشرے میں ایسے ہی تھی جیسے آج برائلر تو مہنگا ہو گیا، آلو ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، اسلوب ہوتا ہے نا بات بیان کرنے کا، سرسری اچھا یار کوئی 2 کلو چاول پکا دیں، ولیمہ کریں ضرور، یہ اسلوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کرنا ضرور ہے، فرض ہے ولیمہ۔ ہمارے ہاں ولیمہ ہوتا ہے، جاتے ہیں شادیوں پہ، بھئی ماشاءاللہ
ہم دعا دیتے ہیں نا، ہاں جی مولوی جی دعا تسی ویسے کر دیو، نکاح دا کل نو، نکاح کل ہے ولیمہ آ جائے، یہ کیا ہے؟ وہ جی اج کڑی دا بھی سی نا، اسی آکھیا نال ہی نپٹا دیے۔ جہالت کی انتہا۔ ولیمہ شادی کے بعد ہوتا ہے، اور صرف شادی کے بعد نہیں ہوتا، اولا اور مستحسن یہ ہے کہ خلوت کے بعد ہوتا ہے۔ اگر خلوت کئی دن میسر نہیں ہے تو تاخیر سے کریں، شادی سے اگلے دن ہی ولیمہ کرنا کوئی فرض، اس کے لیے نکاح کا ہونا، رخصتی کا ہونا اور خلوت کا ہونا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کیا۔ خیبر کی فتح کے بعد واپس آ رہے تھے، صفیہ بنت حیئی سردار تھا یہودیوں کا، ان کی صاحبزادی تھیں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا، قیدی بن کے آئی تھیں آپ کے پاس، پتہ چلا سردار کی بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت دار تھے اور لوگوں کو عزت دیتے تھے، سردار کی بیوی ہے، آپ کے حصے میں آگئی، اسے آزاد کر دیا اور آزاد کر کے اسے عزت دار بنایا کہ محمد رسول اللہ نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رستے میں تھے مقام صحابہ پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ کے ساتھ خلوت اختیار کی، اور اس کے بعد ولیمہ کرنا تھا۔ اب ہے سفر، وہاں تاج محل تو تھا نہیں، ہاں صحابہ کرام سے فرمایا من کان عندہ شیء فلیجیء بہ، بھائی جس کے پاس کھانے والی جو چیز ہے نا وہ لے کے آئے۔ یہاں مسئلہ سمجھیے گا اچھی طرح۔ کہتے ہیں مولوی صاحب نیوندرا نہیں سی دیتا، نہ سلامیاں دین دی نیت سی، وہ لکھا تھا ویسے ایویں ہی دیتا، ان جیسی تعاون ہی کیتا سی۔ یہ طریقہ ہے تعاون کرنے کا، کریں تعاون، کوئی نہیں روکتا۔ آپ سمجھتے ہیں یہ رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، جماعتی ہے، کمزور ہے، بچی کو گھر سے اٹھانا ہے، عین اس وقت کا انتظار نہ کریں جب مووی کیمرے آپ کی تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی 10-15 دن 20 دن 2 ماہ پہلے جائیں اس کے گھر میں، بھائی بچی جوان ہے، تیرے پاس وسائل نہیں ہیں، اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ پکڑو اور اپنی بچی کو گھر سے اٹھاؤ۔ تعاون کی یہ صورتیں، لکھوانا نہیں ہے اور اسے پابند بھی نہیں کرنا، جو میری کڑی ہویا نا تو پھر تم 5000 ود کر کے دیں۔ یہ اللہ کے نبی نے تعاون لیا ہے، من کان عندہ شیء فلیجیء بہ، بھئی تمہارے نبی نے نکاح کیا ہے، نبی کا ولیمہ کرنا ہے، جس کے پاس کھانے والی جو چیز ہے وہ لے کے آئے۔ دیکھو نا کوئی بندہ ہے، وسائل نہیں ہے، ولیمہ کرنا ہے تو کریں اس کو پیشکش، کتنے بندوں کا کرنا؟ وہ کہتا ہے 20 بندوں کا۔ ٹھیک ہے یار، تو 20 بندے تھے مسیتے ساتھ لی، میں چاوڑا ہی دیکھ لا دوں گا، نال بچے کھا لین گے، نال 20 بندے تیرے ولیمہ ہو جائے گا۔ ہم نے یہ کام تو کرنا نہیں، کرنا سارا کام شرعی ہے، شرعی نہیں شرعی۔ اپنے اپنے رواج ہیں، من کان عندہ شیء فلیجیء بہ، حضور میرے پاس ستو ہے، میرے پاس گھی ہے، میرے پاس پنیر ہے، کھجور ہے۔ سیدنا انس کہتے ہیں ملیدہ، کچھ کھجوریں تھیں، کچھ پنیر تھا، کچھ گھی تھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان بچھا دیا، سارا اس پہ ڈھیر ہوتا رہا، اس سب کو مکس کر دیا، آؤ بھائی اللہ کے نبی کا کائنات کے سب سے عظیم انسان نے نکاح کیا ہے، ایک سردار یہودی کی بیٹی سے اسے مسلمان بنا کے ان کا ولیمہ کھا لو۔ یہ تھا جو صحابہ کرام نے پیش کیا، اور لشکری جتنے تھے آئے کھا گئے۔ نیوندرا کتنا جمع ہوا مجھے کسی حدیث میں نہیں ملا، رجسٹر کس کے ہاتھ میں تھا لکھنے کے لیے؟ ابو بکر نے کیا دیا، عمر نے کیا دیا، علی نے کیا دیا، مجھے نہیں ملا کہیں سے۔ خیبر فتح کر کے آئے تھے نا، غنیمتیں تو تھی نا ساتھ، اللہ نے بڑا مال دیا تھا خیبر میں، واللہ کہیں کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے
کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے بعد آپ کی اہلیہ محترمہ کو برادرین اسلامیہ کتنی دی تھیں اور اللہ کے نبی کو کتنی دی تھی؟ تعاون کیا ہے، لیکن یہ صورت ہے تعاون کرنے کی، کریں، کون روکتا ہے آپ کو تعاون کرنے سے؟ لیکن ہندوؤں والے رستے اختیار مت کریں، اسلام والے رستے اختیار کریں جس سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا شادی شدہ تھیں، علیحدگی ہو گئی، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، یہ مدینہ منورہ کی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے سب سے بہترین ولیمہ، سب سے زیادہ کاسٹلی مہنگا ولیمہ زینب بنت جہش کے نکاح پہ کیا۔ انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، وہاں بھی ساتھ تھے، وہاں بھی ساتھ تھے۔ سیدہ صفیہ کے نکاح پہ بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ انصاری جو سیدہ ام سلیم کے شوہر تھے، واللہ کیا عجیب بات ذہن میں آئی، ام سلیم کے بیٹے تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ام سلیم کے گھر دروازے پہ آئے ابو طلحہ انصاری، ام سلیم ابو طلحہ ہوں انصاری، انصار کا سردار ہوں، مال و دولت میں، حسن و جمال میں، وقار اور شرف میں ایک مقام تھا ان کا مدینہ منورہ میں، پیغام نکاح لے کے آیا ہوں۔ ام سلیم کہتی ہیں ابو طلحہ تیرے جیسے جوانوں کو انکار نہیں کیا جاتا، لیکن چونکہ تو کافر ہے، سمجھ لیجئے بات، چونکہ تو کافر ہے اور میں ام سلیم سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے ہوئے ہوں، میرے لیے جائز نہیں ہے ایک بار، دو بار، متعدد بار جس باغ کی طرف اشارہ کرو آپ کے مہر میں لکھ دیتا ہوں، جس زمین کا کہو آپ کے نام لگوا دیتا ہوں۔ کہا صرف ایک ہی بات جو ام سلیم نے پہلے دن کہی تھی، ام سلیم کسی غریب سے کر لے گی لیکن مسلمان سے کرے گی، غیر مسلم سے ام سلیم نکاح نہیں کرے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا اپنا نظام ہے، دل تبدیل ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کلمہ پڑھا لیجئے، مسلمان بنا لیجئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، پھر کچھ وقت گزرا تو دوبارہ آ کے دستک دی، ام سلیم کلمہ میں پڑھ چکا ہوں، دین میں سمجھ چکا ہوں، اب نکاح کرنا ہے، کیا ارادہ ہے؟ فرمایا ہاں میں تیار ہوں۔ ام سلیم بتاؤ حق مہر کیا لوگی؟ فرمایا تو نے اسلام قبول کر لیا نا، یہی میرے لیے حق مہر۔ اللہ کی قسم عظمتیں اللہ نے وہ عطا کی، عظمتیں اللہ نے وہ عطا کی، اس سے بڑی عظمت کیا ہے کہ اس بی بی کا بیٹا سرور کونین کا 10 سال خادم رہا۔ کہتے ابھی میری عمر 10 سال چھوٹی تھی، میں بالغ نہیں ہوا تھا۔ ابو طلحہ یہی ام سلیم کے شوہر، یہ بھی خیبر پہ گئے ساتھ اور مجھے ساتھ لے گئے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفیہ کے ساتھ یہ سارا ماجرا دیکھا، انہوں نے بیان کی۔ زینب بنت جہش کا معاملہ بھی انس بیان کرتے ہیں، سب سے مہنگا ولیمہ زینب کے نکاح پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیا پکایا؟ گوشت روٹی، 1 ڈش ولیمہ، سب سے مہنگا ولیمہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں، اپنے دولت خانے میں دسترخوان لگایا، انس جاؤ لوگوں کو بلا کے لاؤ، جو قابو آئے بھئی رسول اللہ نے نکاح کیا ہے، آ کے کھانا کھا لو۔ ایک آیا، دوسرا آیا، چوتھا آیا، حتیٰ کہ انس بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی اب میں گھوم پھر کے آ گیا ہوں، جتنے لوگ ملے ہیں سب کھا گئے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو رسول کے دسترخوان پہ نہ آیا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ولیمے میں بڑا اجتماع کرنے میں کوئی مذائقہ کیا جا سکتا ہے، اب پورے شہر کا ولیمہ کر دیں، مدرسے دا نہ کرے آجے، بچیاں نو ذرا روٹی پوری سوری دینی چاہیے تھی، ایویں مولوی ہکار جان کے بوتی کھا کے، پورے شہر کا ولیمہ کر دیں، شرعی طور پہ آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کچھ قواعد ہیں، سن لیجئے، ہیں ذرا مشکل، غصہ آپ کو بہت لگے گا، مولوی صاحب شادی دے مسئلے بھی اتنا سخت نے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب، جب ولیمے کی دعوت دی جائے تو اسے قبول کیا جانا چاہیے. فإن شاء طعام وإن شاء ترک، جائیں ضرور، اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کی خوشی میں آپ شریک ہوں، اس کے لیے دعا کریں، اسے اچھے کلمات سے نوازیں، مبارکباد دیں. کھانا نہیں چاہتے تو نہ کھائیں. اس کا معنی کیا ہے؟ ولیمہ صرف کھانے کا نام، یہ در حقیقت اس کے احساسات شیئر کرنے کا نام، اس کی خوشی سیلیبریٹ کرنے کا نام ہے، اس کو کلمات حسنات سے نوازنے کا نام ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انشاء طعام و انشاء ترک، بھئی تو کھا چکا ہے، طبیعت کو موافق نہیں ہے، ہوٹل کا کھانا تجھے راس نہیں آتا، تو یہ برائلر یا جو وہاں پکا ہوا ہے کھانا نہیں چاہتا، نہ کھا. فَلْيَجِبْ، جانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو ولیمے کی دعوت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے. ہم تو کریں گے نا انکار، نہ منگنی تے سدیا نہ برات تے سدیا، سارے پنڈ نوں لے کے چلے گئے، سانو سلا ہی نہیں ماری، ہن ولیمے واری ساڈا کر دس پیا. ہمیں تو بہانا چاہیے لڑائی کا. اور بھائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، براتیں بنائی نہیں. صحابہ کرام نے شادیاں کی، واللہ مدینہ میں شادیاں کی. کتنی شادیاں ایسی ہیں شادی کے اگلے دن نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ میرے فلاں صحابی نے شادی کر لی. شرکت ہوتی ولیمے میں ہے. برادری کے لیے جو شادی کا ایونٹ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہی ولیمہ. ولیمے سے پہلے جو کچھ چلتا رہا سوائے تقریب نکاح کے وہ سب فضولیات ہیں، کوئی شریعت میں ان کی حیثیت نہیں ہے. وہ دو خاندانوں کا آپس کا معاملہ ہے، مل بیٹھ کے طے کر لیں، دو چار بندے بلائے نکاح کر لیا خلاص. اصل تشہیر کا، اعلان کا، اجتماع کا، دعوت کا مرحلہ ولیمے کا مرحلہ. اور ولیمہ کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا ولیمے کا ہے. اللہ کے نبی کیوں؟ فرمایا یمنعها من یأتیها ویدعا الیہا من بابہا، جو جانا چاہتے ہیں، جنہیں اچھے کھانے کھائے ہوئے شاید کتنے ہفتے گزر گئے، جو بھوک و افلاس کا شکار ہیں، جنہوں نے کبھی اچھے ہوٹل کا سیڑھیاں چڑھ کے نہیں دیکھا، انہیں بلایا نہیں جاتا. اور جن کے پاس پہلے ہی ٹائم نہیں ہوتا ان کی منتیں کی جاتی ہیں کہ تم آؤ. بندے مقرر کیے جاتے ہیں، ایم این اے صاحب کو ضرور لے کے آنا، پتہ چلے آخر کسی نے بیاہ کیتا ہے. شر الطعام طعام الولیمہ، فرمایا ایسا کھانا بدترین کھانا ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسا؟ یدعا لہ الاغنیاء ویترک الفقراء، جہاں دولت مندوں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. انہیں سانو دینا کی اتنا مہنگا ولیمہ پر ہیڈ 2000، یہ آ جائے گا تو کیا دے کے جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 500 دے جائے گا. اس لیے اسے چھوڑو، بڑی پارٹیوں کو بلاؤ جو گاڑیوں پہ آئیں تاکہ محلے میں پتہ چلے کہ کسی کا ولیمہ ہوا ہے. شر الطعام، بدترین ولیمہ. ولیمہ کیا ہے؟ آپ بلائیں، جس جس کو آپ نے بلانا ہے بلائیں، لیکن یاد رکھیں کسی کو غربت کی وجہ سے نظر انداز مت کریں. اور کسی کو دعوت دینے کا واحد سبب صرف اس کی دولت نہ ہو. آپ کا تعلق والا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی طبیعت ایسی ہے ناراض ہو جائے گا، بلائیں. مت سمجھیں کہ حافظ صاحب نے کہا تھا بلانا نہیں چاہیے، پورے چیچا وطنی کو بلائیں، لیکن کسی کو غربت کی وجہ سے چھوڑیں مت، اور کسی کو صرف دولت کی وجہ سے دعوت مت دیں. اللہ اکبر. ولیمہ ایسا ہونا چاہیے جس میں شریعت کی نافرمانی کا عنصر نہ ہو. ہمارا تو کوئی کام ایسا ہوتا نہیں، چونکہ ہمارے اندر جو شیطان بیٹھا ہوا ہے اس کی تسکین تب ہوتی ہے جب
شیطانیت ہر طرف ناچتی ہو. ولیمہ ہوا ہے جی ہوٹل میں, گھر میں کون انتظام. اچھی بات ہے, ہوٹل میں ولیمہ کرنا حرام نہیں ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, ایسے غصہ نہ کر جانا. ہوٹل والے سارے میرے شام کو میرے خلاف جلوس کٹی کھڑے ہوں, مولوی صاحب نے ساڑھے خلاف جمعہ پڑھایا. ولیمہ تو ہوا, جو دھیمے سروں وہاں میوزک چلتا ہے وہ کیا ہے؟ میں اہل حدیثوں کی بات کرتا ہوں, چچا وطنی کے غیرت مند وہابیوں کی, اپنے مقتدیوں کی بات کرتا ہوں. بلاتے ہیں ہمیں اور جب وہاں جاتے ہیں, مولوی جی کیا تھا گا, ہوں ہٹ دے ہی نہیں. بھئی پیسے آپ نے دینے, ہٹتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ کیا لگتے ہیں نا چلانے والے. گاڑی میں 4 سیٹیں آپ لیں نا, لاہور جانا ہے, یہ گندگی بند ہوگی تو بیٹھیں گے, ورنہ باہر کھڑے ہیں, وہ کہیں گے بھائی بند کر دیتے ہیں آپ آ جائیں. ان کو پیسے سے غرض ہے. یہ سارا کچھ یہ کیا ہے؟ سن لیجئے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ولیمہ, اللہ اکبر, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقعد علی مائدۃ یدار علیہا الخمر. جو مومن ہے, اللہ پر اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتا ہے, اسے ایسے دسترخوان پہ, ایسے ولیمے پہ نہیں جانا چاہیے جس میں شراب موجود ہوتی. میں تو نہیں پیتی سی, انہوں نے پیتی سی. اور اہل علم نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ شراب ایک استعارہ ہے, اس سے مراد جتنے بھی خلاف شریعت کام ہیں اگر وہاں موجود ہوں تو وہاں اہل ایمان کو جانا. شراب نہیں ہے, میوزک بھی نہیں ہے, لیکن ماشاءاللہ بیٹیاں, بہنیں, بیبیاں پوری تیاری کے ساتھ, کھلے چہرے, کوئی سائبریشن نہیں ہے, کوئی پردہ نہیں ہے, مخلوط مجلس ہے. کوئی مینو کی جی میں تو اینو منہ کر کے آدھی روٹی کھا کے آئے. اللہ اکبر. عورت کھلے چہروں کے ساتھ, بناؤ سنگار کے ساتھ تیرے سامنے آئے تو یہ شراب سے زیادہ خوفناک. سن لیجئے, سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دعوت دی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے گھر میں ولیمے کی, اور جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گئے تو گھر کی ڈیکوریشن اس قسم کی تھی جسے جناب ابو ایوب نے خلاف شریعت سمجھا. اللہ اکبر. صحیح البخاری میں واقعہ ہے, قصہ کہانی نہیں ہے. اور جناب عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ ابو ایوب انصاری کے چہرے پہ شکنیں آ گئی ہیں, ناراض ہو گئے ہیں. حضرت میں بے بس ہو گیا ہوں, عورتیں غالب آ گئی ہیں, ہماری مانتی نہیں ہیں. اس کا معنی ہے کہ عورتیں خیر نہ شروع دیاں ادا دیاں انہیں یہ پٹ سیاپا کرنی ہیں, بندے نو بے عزت ضرور کرنی ہے. وہ مسیتے جان جو گا روے نہ روے, اسی رواج پورے کرنے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضرت عورتیں غالب آ گئی ہیں, کیا کروں, میرا بس نہیں چلا. فرمایا مجھے ڈر تھا. ابو ایوب کہتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ لوگ شادیوں میں یہ کچھ کریں گے, لیکن آپ کریں گے اس کا مجھے امکان بھی نہیں تھا. میں ایسا کھانا نہیں کھاتا جہاں رسول اللہ کی نافرمانی ہوتی. قسم اللہ پاک کی, امام بخاری نے لکھا ہے, واپس چلے گئے, کھانا نہیں کھایا. سو میرے عزیز بھائیو, کام وہ کرنا ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. شادی چھوٹا کام نہیں ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. لیکن وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے کرنے کی. برکتیں, رحمتیں, اللہ کے فضل و احسانات, صالح اولاد, اولاد نرینہ, گھروں میں اتفاق, مال و دولت کی ریل پیل, یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے. آئے گا تب جب ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے. سارا کچھ برادری کے رسم و رواج کے مطابق کیا اور پھر رحمتیں اللہ سے مانگتے رہے تو اللہ اتنا بے بس نہیں ہے کہ ہمارے مانگنے پر ہمیں ہر چیز دیتا رہے. وہ ہم اس قابل ہوں گے کہ اللہ کس سے مانگنے والے بنیں اور اللہ کی رحمتیں سنبھالنے کے متحمل ہوں گے تو رحمتیں نازل ہوں گی. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اکبر. بحمد اللہ تعالی آج 5ویں خطبے میں اس موضوع کا ہم اختصار کے ساتھ احاطہ کرنے میں کامیاب ہوئے. اللہ نے توفیق دی تو آنے والے خطبات میں انشاءاللہ
خاوند بیوی کے باہمی تعلقات اور حقوق و فرائض، اس حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ شادی ہو جاتی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ تیسرے چوتھے دن ہی لڑائیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، الا من رحم اللہ۔ اور یہ جتنی خوشی یا اجلت ہمیں شادی کی سیلیبریشن میں ہوتی ہے، شاید اس سے زیادہ اجلت ہمیں گھر توڑنے میں پھر ہوتی۔ لڑائیاں شروع ہوتی ہیں اور چوتھے ہفتے مولوی صاحب کے پاس کیس آ جاتا ہے اور عدالتوں کے دروازے بجنے شروع ہو جاتے ہیں، طلاق کا سلسلہ چل نکلتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ یہاں تک جو کچھ ہم نے عرض کیا، آپ احباب نے سیکھا، اسے بھی اپنے لیے حرز جاں بنائیں اور آنے والے خطبات بھی ذرا جلد آ کے توجہ سے سماعت فرمائیں، تاکہ ہم شریعت کے مطابق بچوں کی شادیاں کریں بھی اور شریعت کے مطابق اتفاق کے ساتھ ان کی زندگی کا سلسلہ آگے قائم رہ سکے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذہب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم اشفنا بشفائک وداوینا بدوائک۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات والاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔